ٹرائی کرو 2 رکعت نماز، اس کے بعد آغائے وحید خراسانی اور کافی ہمارے علماء یہ کہتے ہیں کتنی دیر کا عمل ہے یہ؟ 15 منٹ یا 20 منٹ، 15 منٹس یا 20 منٹس، not more than 20 minutes، not more than 20 minutes، یہ وہ عمل ہے۔ کون سا؟ 100 ٹائمز سورہ۔ یہ اتنا امپورٹنٹ سورہ ہے، آپ صرف اس سے اندازہ لگا کہ یہ اتنا امپورٹنٹ سورہ ہے کہ اس سورہ کو لیکن ویری 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 اور ایک بات بولوں، یہ مولا حسین کا فیورٹ سورہ، لیکن جس سورہ کی تلاوت میرا مولا حسین کثرت سے کرتا تھا، جس سورہ کی تلاوت میرا مولا حسین روز کثرت سے کرتا تھا، وہ سورہ مرتبہ رات میں سونے سے پہلے before you go to bed، before you go to bed، یہ اللہ کا رسول بول رہا، عابد بلراوی نہیں بول، پھر بول یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مظلوم ایک لوٹی بیٹی مظلوم بی بی زہرا سے کہا تھا، مظلوم بی بی زہرا سے یہ روایت ہمارے پاس، سرکار نے کہا تھا کہ بیٹی فاطمہ، او میرے دل کے ٹکڑی، بیٹا روزانہ تم رات میں سورہ کی تلاوت کرو اللہ، اور بیٹی کو 4 تحفے دیے، لیکن میں آج آپ کو ایک ہی تحفہ دے رہا، انشاءاللہ وہ 3 تحفے آئندہ مجالس سے بولوں گا، so simple۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پوری دنیا مجھے سن رہی اس وقت اہل بیت چینل کے اوپر، انشاءاللہ اللہ تمہاری زندگیوں کو بدلے، اللہ تمہاری تقدیر کو بدلے، اللہ تمہاری آزاداری کو قبول کرے، اللہ تمہارے بیڈ ڈیڈز ریز ہو جائیں، اللہ تمہارے گڈ ڈیڈز میں انکریز کرے، اللہ کمنگ ایئر جو چل رہا آج سے سٹارٹ ہوا، یہ سال تمہارے لیے ٹوٹل بلیسنگ کا سال بنے، ٹوٹل رحمت کا سال بنے، سارے پرابلم سے اللہ تم کو بچا لے، لیکن اس کے لیے کام کرنا پڑے گا جو میں انشاءاللہ یہ اشیاء میں بتاؤں کہ موت یہ ذہن سے نکال دو کہ میں اپنی احتیاط کی وجہ سے، آپ احتیاط ضرور کریں، پلیز غلط نہیں سمجھ، ہمیشہ ماسک لگا کے رکھو، ہمیشہ ڈسٹینسنگ مینٹین کرو، جو ڈاکٹر ایڈوائز کرتا ہے اس پہ عمل کرو، جو گورنمنٹ کے نام سے اس پہ عمل کرو، کبھی نہیں کرنا جو گورنمنٹ بولتی ہے اس کو فالو کرنا، جو ڈاکٹر بولتا ہے اس کو فالو کرنا، بٹ یہ ساری چیزوں کے بعد موت تم کو کھینچ کے لا لے گی۔ اور ایک بات بولوں یہاں پہ پلیز ویری ویری امپورٹنٹ، غور سے سنو، جہاں پہ موت آئے گی تم خود چلے جاؤ گے وہاں، مثال کے طور پہ تم لندن میں اور تمہاری موت خدا نہ خواستہ مینچسٹر میں لکھی ہوئی اور تم لندن میں بیٹھے ہوئے، تم سمجھ لیں موت اگر مینچسٹر میں تو مینچسٹر کیسا جاؤں گا، اسباب بنیں گے، ویوز بنیں گے اور تم چلے جاؤ گے، اللہ خود لے کے بھیجوا دیتا وہاں پہ، ایسے اسباب کو پیدا کر دیتا۔ اسی لیے روزانہ صبح میں ہمیشہ بولتا ہوں یہ بات، آج پہلی محرم کی مجلس میں اہل بیت چینل سے بولا 36 ٹائمز یا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا مسبب الاسباب پڑھو، یا مسبب الاسباب 36 مرتبہ پڑھو، 100 مرتبہ پڑھو، آپ پڑھ کے دیکھو، یہ 10 دن میں صرف پڑھ کے دیکھو یا مسبب الاسباب کہ اللہ تو میرے لیے راستہ بنا۔ جب اللہ کسی کے لیے راستہ بناتا ہے تو پھر کوئی راستے میں کوئی آبسٹیکلز نہیں آتے، یہ بہت بڑا جملہ بولا میں کہ اگر اللہ کسی کے لیے راستہ بنا دے تو پھر راستے میں کوئی ہرڈلز نہیں آتے، راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں آتی۔ جو ہم بولتے ہیں کہ ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں لیکن منہ تک آتا رک جاتا، یہ کام کرنا چاہتے ہیں لیکن رکاوٹیں، یہ ساری رکاوٹوں کو دور کرنا ہے تو اللہ کے نام کی یہ تسبیح پڑھو، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب۔ اب بولے وہ تو میں پڑھتا ہوں اس کے بعد بھی رکاوٹ ہے، اگر رکاوٹ ہے تو پھر استغفر اللہ ربی واتوب الیہ بولو، اس کے بعد آج کے زمانے میں بولو، آج کل یہ ایام اعظام ہے، یہ ہر آدمی کو بولنا چاہیے کہ اللہم لعن قتلۃ الحسین و اولاد الحسین و اصحاب الحسین۔ اب آج کے زمانے یہ تسبیح ضرور پڑھو، 24 گھنٹے پڑھو، چلتے پھرتے پڑھو، گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے پڑھو، رائڈ کرتے ہوئے پڑھو، ٹرین میں جا رہے پڑھو، کہیں جو کرتے کم از کم 100 مرتبہ بولو اللہم لعن قتلۃ الحسین و اولاد الحسین و اصحاب الحسین۔ ہم ہے 1443 ہجرہ کا، یہ اتنی ضروری ہے، ایک دن 1000 مرتبہ پڑھنے کا ہے، لیکن ایوری ڈے میں آپ 100 مرتبہ پڑھو، 200 مرتبہ پڑھو، لیکن یہ لعنت ضرور پڑھنا ہے۔ آپ نام کسی کا نہیں لے رہے، اللہم لعن قتلۃ الحسین و اولاد الحسین و اصحاب الحسین۔ تو بات کہاں چلی تھی کہ نبی اگر اللہ چاہے تو موت کبھی بھی آ سکتی، میری سمارٹنس سے نہیں، میں ساری احتیاط کرنے کے بعد بھی مجھے موت آ سکتی۔ تو یہ سوچ کے اگر تمہاری زندگی پلیز 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 غور سے سنو، یہ سوچ کے زندگی گزارو کہ اگر اللہ نے تم کو 1443 ہجرہ کا، تو یہ اللہ کی طرف سے، مولا حسین کی طرف سے ہم کو ایک تحفہ ہے، ہم کو ایک گفٹ ہے۔ میں بیمار ہو جاتا، ہاتھ اور پیر کی خدا نہ خاصہ طاقت ختم ہو جاتی، موت آ جاتی، تو یہ اتنا رحمت کا مہینہ، یہ نورانی مہینہ، دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ، زندگی کو بڑھانے کا مہینہ، گڈ ڈیڈز کو انکریز کرنے کا مہینہ، بیڈ ڈیڈز کو ریز کرنے کا مہینہ ہمارے ہاتھ سے چلے جاتا، یہ رحمتوں والا مہینہ، اس لیے کہ یہ وہ مہینے کا نام ہے کہ تم ہوسٹ بنتے، ہم ہوسٹ ہیں، اور مولا حسین ہمارے گیسٹ، کربلا والے ہمارے گیسٹ ہیں، ہر شہر میں حسین آئے ہیں،
ہر شہر میں گھر میں جب تم عاشق خانہ اسٹارٹ کرتے ہو، یہ ہمارا بلیو ہے، یہ ہمارا یقین ہے، یہ ہمارا عقیدہ کہ مولا حسین آتے، کربلا والے آتے، جس گھر میں حسین آ جائے اس گھر میں کوئی پریشانی ہوگی۔ تو اب آپ سنو کہ موت کہیں بھی آ سکتی، ہماری اسمارٹنیس نہیں ہے، یہ اس کی ہے، اللہ نے موقع دیا، یہ پہلی مجلس میں بول رہا ہوں، اللہ اس گیون جو زندہ ہے آج، جو مومن آج زندہ، ہم کو اللہ نے موقع دیا، you take it like this, you take it like this کہ اللہ has given me chance, now I have to plan what to do for Karbala, now I have to plan how to work for Karbala، یہ مجھے پلان کرنا ہے پہلی محرم سے لے کے 8 ربیع الاول تک، کہ یہ سال لاسٹ ایئر جو میں نے کیا وہ کیا، لیکن یہ سال میں مولا حسین کے لیے کوئی کام، دعا کرو کہ اللہ give me chance to serve Islam, give me chance to serve امام حسین۔ اب سن، میں نے جو بات بولی نبی ادریس کے موت کیسے آتی ہے، کہاں آتی ہے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ نبی ادریس کثرت سے عبادت کرتا، بڑا مشہور واقعہ ہے، میں بہت شارٹ کٹ کے پڑھا، بہت کثرت سے عبادت کر، انہوں نے یہ بالکل ابتدا کا زمانہ، نبی آدم کے بعد والا نبی نوح نبی اور آدم کے درمیان کا سب سے بڑا نبی، جنہوں نے 80 سٹیز کو کانکر کیا، آباد کیا، جنہوں نے 60 یا 70 نیو لینگویجز کو ایجاد کیا، جنہوں نے شہر کے سٹیز آباد کیے، بالکل سٹارٹنگ کا زمانہ، اور عبادت یہ کثرت سے کرتے، اللہ کی عبادت، بہت عبادت، اور عبادت کے لیے ہمیشہ یہ دعا کرتے کہ پروردگار تو میرے سامنے سے پردوں کو ہٹا، تو میرے سامنے سے حجابات کو ہٹا، کہ میں تیری دوسرا جو مخلوق ہے، کریشن ہے جو دوسرا تیرا، میں اس کی عبادت دیکھ سکوں۔ پلیز غور سے سنو، ویری انٹرسٹنگ بات کہ موت کیسے کھینچ کے لاتی ہے۔ تو یہ دعا کرتے رہے کہ اللہ تو مجھے موقع دے، یو گیو می چانس، میرے سامنے سے پردوں کو ہٹا دے کہ میں دیکھوں کہ تیری دوسرا کریشن جو دوسری تیری مخلوق، اس لیے کہ اللہ کی ہر مخلوق اللہ کی عبادت کرے۔ کتنی عجیب بات ہے، ایک چھوٹی اینٹ ہے، اینٹ اتنی سی، آپ بولیں گے یہ کیا عبادت کرے گی، وہ بھی تسبیح پڑھے، ایک بڑا جانور ہے وہ بھی اللہ، جتنے لوگوں کو اللہ نے پیدا کیا وہ سب اللہ، ہم اشرف المخلوقات، لیکن ہم ویسی عبادت۔ تو نبی ادریس کا ایک ہی دعا ہوتی تھی کہ اللہ پلیز مجھے میرے سامنے سے پردوں کو ہٹا۔ ایک دن یہ عبادت کر کے ایک ماؤنٹین کے پاس، فلسطین اور یمن اور سیریا کے درمیان ایک ماؤنٹین کے پہاڑ کے نیچے عبادت کر کے اٹھے، اپنے کام سے جانے لگے، تو راستے میں دیکھا کہ اس پہاڑ کے، اس ماؤنٹین کا جو راک، وہاں پہ ایک فرشتہ، ایک اینجل، جسے اللہ ناراض ہو گیا اور اس کے بالوں پر کو کھینچ کے وہاں پھینک دیا۔ نیا راستہ تھا، ادریس تو جانتے تھے یہ فرشتہ، پلٹ کے دیکھا، اس نے وہ بھی جانتا تھا یہ نبی خدا، اس وقت اللہ کی حجت ہے۔ اس نے پوچھا نبی خدا کہاں جا رہے، کہاں سے آ رہے اور جا رہے کہاں؟ کہا میں اللہ کی عبادت کر کے آ رہا ہوں، گھر کی طرف جا رہا ہوں۔ تو کہا آپ میرے لیے کام کریں، تو ادریس نے کہا کیا کام کرنا ہے؟ تو کہا آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے معاف کر کے بالوں پر دے دے۔ ہمیشہ یاد، جب بھی تم کو کوئی بولے نا کہ پلیز کین یو پرے فار می، آلویز ہاتھ اٹھاؤ۔ کیوں؟ وائی؟ اس لیے ہاتھ اٹھاؤ کہ ہو سکتا اس کی اس وقت کی دعا تمہارے پاس اللہ نے رکھی ہے۔ کیا بول رہا ہو سکتا اس کی دعا اللہ نے تمہارے ذریعے پوری کرنا۔ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ نے تم کو ذریعہ بنایا۔ یہ مسئلہ وسیلے کے لیے بھی بہت کام آتا ہے کہ اہل بیت کا وسیلہ سب سے بڑا۔ کوئی آپ کو دنیا میں لندن میں بولے، کوئی بولے پلیز کین یو پرے فار می، آپ فوراً ہاتھ اٹھا کے بولو اللہ محمد اور آل محمد کا واسطہ اس کی دعاؤں کو قبول کر۔ You are not going to lose anything. Hardly 15-20 seconds ہوں گے۔ اگر کوئی تم کو فون پہ بولے، کوئی میسج کرے یا تم کو کوئی ڈائریکٹ بولے کہ can you pray for me، کچھ مت کرو، خالی یہ بولو اللہ تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ اس کی حاجات کو پورا کر دے۔ ہو سکتا تمہاری دعا سے اس کی حاجات پوری ہوں گی، اور اگر تم ذریعہ بن جاؤ تو تم سوچو تمہاری دعائیں کیسے قبول ہوں گی۔ اگر تم ذریعہ بن جاؤ، اس کے بعد سوچو کہ تمہارے ذریعے کسی اور کی دعا قبول ہوگی، تو اللہ تمہاری زبان میں کتنا اثر دیا۔ پھر کوئی تمہاری لائف میں کوئی آبسٹیکل آئے گا، جیسے تم اس کے لیے ذریعہ بنے، تمہارے لیے کوئی اور ذریعہ بنے گا۔ ہمیشہ دعا کرنا، یہ یوتھ کو میں میسج کروں۔ اس کے بعد نبی ادریس نے ہاتھوں کو اٹھا گیا، پروردگار پلیز فارگیو ہم، اور اس کو بالوں پر دے دے۔ نبی خدا کی دعا تھی، جیسی ابھی کلمات ختم نہیں ہوئے اس کو بالوں پر مل گئے۔ اس نے انگڑائی لی، کہا اللہ تیرا شکر ہے۔ نبی خدا کو پلٹ کے دیکھا، پلٹ کے دیکھ کر کہا نبی خدا تھینک یو ویری مچ۔ انگلش میں نہیں بولا، وہ تو میں بول رہا۔ اس نے کہا اے نبی خدا آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے میرے لیے دعا کی۔ نبی نے کہا کوئی بات نہیں یار۔ اب اس ملک نے، اس اینجل ادریس سے پوچھا، نبی ادریس بہت بڑا نبی، کہ نبی خدا کین آئی ہیلپ یو؟ ایک اینجل ایک نبی کو پوچھ رہا کین آئی ہیلپ یو، کیا میں آپ کی کوئی مدد کروں؟ عزیزو آپ نے غور نہیں کیا، ادریس نے ایک ملک کو بالوں پر دیے۔ وہ ملک جانتا تھا کہ ادریس کا سٹیٹس کیا ہے۔ ادریس سے وہ پوچھ سکتا تھا کہ کین آئی ہیلپ یو۔ حسین نے بھی فطرس کو بالوں پر دیے، لیکن فطرس کی مجال نہیں ہوئی کہ پلٹ کے پوچھے کہ اے حسین کین آئی ہیلپ یو، اس لیے کہ فطرس جانتا ہے حسین کا مقام اور ہے، ادریس کا مقام اور ہے۔ صلوات پڑھ لے محمد والے محمد۔ آپ نے غور کیا؟ اس کے بعد جب یہ کہا کین آئی ہیلپ یو،
بات کہاں سے چلی کہ موت کیسے بھی آئے گی, کتنا بھی آپ کووڈ سے بچنا چاہو. اب یہ آج فرسٹ ڈے ہے محرم کا, نیو ایئر کا فرسٹ ڈے, تو آج ہر آدمی یہ دعا کرے کہ اللہ یہ پورا سال تیرے لیے میں گزاروں, دین کے لیے کوئی کام کروں, تو نے مجھے زندگی دی تو میں دین کے لیے کچھ کام کروں. اس نے کیا کہا, ادریس نے پلٹ کے کہا یس آئی نیڈ یور ہیلپ. اس اینجل نے پوچھا میں کیا کر سکتا ہوں آپ کے لیے, واٹ کین آئی ڈو فار یو. ادریس نے کہا کین یو ٹیک می آؤٹ, تو اوپر جا رہا نا, کین یو ٹیک می, اپنے پروں پہ اپنے ونگز پہ بٹھا کے مجھے اوپر لے کے. ملک نے پوچھا فار واٹ, تو ادریس نے کہا کہ میں وہاں جا کے آسمانوں میں اللہ کی مخلوق جو کریشن جو ان کی عبادت دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ اللہ کی عبادت, کیا شوق ہے عبادت. دوستو ایک بات پھر یاد روک کے بولتا ہے اہل بیت چینل, میرے دل میں عبادت کا بڑا شوق ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں, میں نماز شب پڑھوں, میں فجر پہ اٹھوں, میں اللہ کی تسبیح پڑھوں, لیکن مجھے موقع ہی نہیں ملتا, میں کرتا ہی نہیں, چانس نہیں ملتا, توفیق نہیں ملتی. تو کہا ہمیشہ 2 اماموں کا واسطہ دینا. ہمارے 10th امام امام علی نقی علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام, 10th and 11th امام کا آپ روز واسطہ دو اللہ کے بات, اور بولو اللہ تجھے امام علی نقی علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام کا واسطہ, تو مجھے عبادت کی توفیق عطا فرما, مجھے عبادت کا شوق اور توفیق تو عطا. تو اللہ راستے بناتا اور تم کو موقع ملتا تم اللہ کی عبادت کرتے. بہت بڑی بات ہے, بہت. چوتھے امام کا نام کیا ہے, علی. الخاب میں کیا ہے, سجاد ہے, سید الساجدین ہے, زین العابدین. زین العابدین کے معنی کیا ہے, زین العابدین کے معنی ہے عبادت کرنے والے کا سردار. آپ سوچو کہ یہ امام کی زندگی ہے, امام کا طریقہ عبادت. تو ہمیشہ یاد رکھو, روز آج پہلے دن دعا کرو کہ اللہ تو مجھے موقع دے کہ میں تیری عبادت کروں. عبادت صرف نماز نہیں ہے دوستو, ماں باپ کی خدمت کرنا وہ بھی عبادت ہے, کسی مومن سے مسکرا کے بات کرنا وہ بھی عبادت ہے, کسی کی ہیلپ کرنا وہ بھی عبادت ہے, کسی مومن سے اچھی بات کرنا وہ بھی عبادت ہے, جاب پہ جانا وہ بھی عبادت ہے, بزنس کرنا وہ بھی عبادت ہے, اپنی فیملی ممبرز کو ٹیک کیئر کرنا وہ بھی عبادت ہے, خاندان والے فیملی ممبر جو تمہارے ریلیٹیوز ہیں ان کے پاس جانا, ان سے ملنا, ان سے اچھی بات کرنا وہ بھی عبادت ہے. 24/7 تم عبادت کر سکتے. کچھ نہیں کرتے خالی وضو سے رہو وہ بھی تمہاری عبادت میں ملے گا. تم کسی اپنی وائف کی ہیلپ کرنا وہ بھی عبادت ہے. یہاں تک کہ اگر تم کچن میں وائف کی ہیلپ کر رہے, کچن میں, پھر بول رہا کچن میں اگر وائف کھانا بنا رہی اور تم جا کے اس کی ہیلپ کر رہے تو وہ بھی عبادت ہے. اب میرا مطلب یہ نہیں کہ کل سے لندن میں آپ ہر چیز چھوڑ دو اور کچن میں چلے جاؤ اور کچن میں جا کے بولو oh my dear you go and sit I'll cook for you. بہت اچھی بات ہے اگر ایسا بولے تو, there is nothing wrong, بٹ یہ بھی عبادت ہے. میں کسی کے گھر کے ماحول کو خراب کرنا نہیں چاہتا, بٹ anyway تو عبادت کا شوق. تو نبی ادریس اس اینجل کے ونگز پہ بیٹھے اور وہ لے کے فلائی کرنے لگا, اوپر جانے لگا. پہلے آسمان سے گزرا, وہاں کی عبادت دیکھی, دوسرے, تیسرے, چوتھے. بات شروع کہاں سے ہوئی کہ کووڈ کہیں بھی آ سکتا تھا, اللہ چاہتا تو اندر ہم کو بھیجتا, موت کو خود اللہ جگہ بھی فکس کر دیتا, ٹائم بھی فکس کر دیتا کہ کب اس کو آنا ہے. سیدھا یہ چوتھے آسمان پہ لے کے چلے. چوتھے آسمان پہ بڑے بڑے نبی, آج اگر 4th اسکائی پہ جائے تو نبی عیسیٰ بھی وہیں, نبی ادریس بھی وہیں, ملک الموت بھی وہیں, بڑے بڑے نبی ہیں وہاں. تو جیسی نبی ادریس پہنچے سارے ملائکہ کو دیکھا کہ وہ اللہ کی عبادت کیسے کرتے کرتے ان کی ملاقات وہ ملک الموت کے سامنے چلے. ملک الموت نے, پلیز میری طرف دیکھیں, لک ایٹ می, لک, بڑا مشہور واقعہ میں ختم کر رہا تھا کہ موت کیسے کھینچ کے لاتا. اگر میں آج کووڈ سے بچا ہوا تو اپنی طرف سے نہیں بچا, اس نے بچایا, اللہ نے بچایا. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک نے مجھے بچایا. کرم مولا حسین کے صدقے میں تم کو بچا کے 1 سال میں نیا محرم دے دیا کہ تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں, تم کو موقع مل جائے کہ 1 سال اور عبادت کر سکو. شکر ادا کرو, شکر ادا کرو. آج ہر آدمی مجلس کے بعد 2 رکعت شکر کی نماز پڑھنا. میں چھوٹا سا ایک ہوم ورک دے رہا ہوں کہ ہر آدمی آج کی مجلس کے بعد 2 رکعت شکر کی نماز پڑھو. کئی کے لیے پڑھو؟ تھینک یو کی نماز. صرف اس لیے پڑھو کہ اللہ نے تم کو صحت کے ساتھ, پلیز غور سے سنو, صحت کے ساتھ ہیلتھی محرم دیا ہے. محرم یہ وہ مہینہ ہے دوستو کہ جس میں تمہاری زندگیاں بدلے. اس لیے کہ محرم میں اسلام کی زندگی بدلی تھی, اسلام کی تقدیر بدلی تھی. مولا حسین کے سیکریفائس نے اسلام کی تقدیر کو بدلا, اسلام کی ڈیسٹینی کو بدلا. تو کیا تمہاری ڈیسٹینی نہیں بدل سکتی؟ اسی محرم میں حر جو جہنم کے دروازے پہ تھا, جہنم کے ڈور کے اوپر کھڑا ہوا تھا, اس کی جملے ہے, حر کے جملے. عابد بن رامی نہیں بول رہا, یہ حر بول رہا
کہ عمر سعد ظالم کو حر نے کہا تھا کہ میں اپنی آنکھوں سے جہنم کی فائر کو دیکھ رہا, جہنم کے شعلوں کو دیکھ رہا کہ اگر میں یزید کا ساتھ دوں گا تو میں جہنم کے شعلے مجھے گھیر لیں گے اور میں حسین کا ساتھ دینے جاؤں گا. تو آج اسی محرم میں الحر کی تقدیر بدلی. اگر وہ یزید کے ساتھ ہوتا, یزید کے لشکر میں ہوتا, تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے فائر میں, آگ میں جلتا رہتا. لیکن اس نے حسین کے پاس حسین کا ساتھ دیا, مولا حسین کا ساتھ دیا, جس کی وجہ سے حر آج بھی زندہ ہے, کل بھی زندہ رہے گا اور ہمیشہ زندہ رہے گا. اس لیے کہ حسین کا جملہ ہے کہ حر, تیری ماں نے کتنا اچھا نام تیرا حر رکھا, تو دنیا میں بھی حر ہے اور آخرت میں بھی حر ہے. صلوات پڑھ لے محمد والے محمد. اگر حر کی تقدیر بدلی تو آپ کی نہیں بدلے گی, لندن والوں کی 100% بدل جائے گی. لیکن جیسے حر نے کام کیا ویسا کام کر. انشاءاللہ یہ 10 دنوں میں بتاؤں گا. آج تو پہلی مجلس ہے اہل بیت چینل, 30 اوپر آ گئے, سامنے ملک الموت آ گیا. ملک الموت نے دیکھ کے کہا السلام علیکم, ہلو, ہاؤ آر یو, ویئر آر یو. انگلش میں سب نے بولا تو میں بول کہا ہاؤ آر یو, کیسے آپ. جس نے کہا فائن. لیکن ملک الموت نے کیسے بات کیا میری طرف دیکھ, لو کہ ہی واز شاک. ملک الموت نے جیسی نبی ادریس کو دیکھا وہ شاک, بڑی حیرت کے ساتھ ایسا سر ہلانے. ادریس نے کہا ٹھیک ہے سر, آر یو اوکے, وائی آر یو ڈوئنگ لائک دس, وائی آر یو ڈوئنگ لائک دس, آر یو اوکے, سب خیریت تو ہے. You know what ملک الموت سے, جو میں نے پہلی بات کی تھی اب وہ بات آ گئی. اللہ سے کیا کرتا. ملک الموت نے کہا کہ مجھے اے نبی خدا, مجھے حیرت ہوتی, ابھی تھوڑی دیر پہلے اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں آپ کی روح چوتھے آسمان سے لوں. اب میں نے زمین پہ دیکھا تو آپ مجھے زمین پہ نظر آئے. And I was shocked. ملک الموت کہتا ہے وہ حیات القلوب, علامہ مجلسی کی کتاب تاریخ اسلام, نجم الحسن کراروی کی کتاب, اس کتاب سے پڑھا. قصص الانبیاء اہل سنت کی بک, کتاب کے ریفرنسز دے رہا. نبی ادریس کے چیپٹر میں جائیے اور جا کر دیکھو یہ واقعہ. شیطان نے کہا, ملک الموت نے کہا I was shocked. اللہ کا حکم ہے, کسی اور کا حکم نہیں ہے. ایسا نہیں کہ اللہ حکم دے کہ وہ آگے پیچھے ہو جائے, وہ قادر مطلق ہے. تو اس نے کہا تھا کہ اے ملک الموت, اس لیے کہ بغیر اللہ کے حکم سے ملک الموت روح کسی کی نہیں لے سکتا. اللہ نے حکم دیا, ڈیوٹی اسائن کی تھی کہ دیکھو تم نبی ادریس کی روح چوتھے آسمان سے لینا, بس اتنا کا. اور ملک الموت نے زمین پہ دیکھا کہ ادریس تو زمین پہ, اور اللہ حکم دے رہا کہ میں اوپر لوں آپ کی روح. کیسے پاسبل ہے کہ زمین سے آپ اوپر آ جائیں, وہ بھی آسمانوں میں, جو کوئی آ ہی نہیں سکتا. تو اب پتا چلا, آپ نے غور کیا اسباب جو میں نے کہا ابھی, مسبب الاسباب جو ابھی میں نے کہا, کیسے اسباب بنتے. نبی ادریس کی عبادت کر کے پلٹنا اور وہ فرشتہ وہاں پہ ملنا. فرشتہ, نبی ادریس کہیں اور بھی عبادت کر سکتے تھے, اتنی بڑی دنیا ہے, روز الگ الگ جگہ پہ کرتے, آج وہاں پہ عبادت. پھر فرشتے, وہاں پہ فرشتہ ملنا اور فرشتہ ادریس کو دیکھ کر دعا کر مانگنا. کوئی واجب نہیں ہے ادریس پہ کہ اس کی دعا کرو, لیکن جب اس نے کہا تو ادریس نے ان کی دعا پوری کی, دعا کی اس کے لیے. اس کو بال پر ملا, اگر اللہ نہیں دیتا ٹھیک ہے, ادریس کی دعا اللہ 1 گھنٹے کے بعد دیتا, ادریس چلے جاتے, دعا کر کے چلے جاتے. لیکن اللہ کیسے اسباب کو پیدا کرتا وہ سمجھانا چاہ رہا ہوں میں آپ کو, پورا ایک کلیئر سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ کیسے اللہ اسباب کو پیدا کرتا. دعا کا قبول ہونا, دعا اس کو بالوں پر ملنا, پھر اللہ نے اس کو تو اس کے دل میں ڈالا کہ پوچھو ان کو کچھ چاہیے کیا. ملک الموت نے پوچھا کہ do you need anything, do you need any help from me, اور ادریس کے دل میں ڈالا کہ ان سے ہیلپ مانگو. انہوں نے ہیلپ مانگی, جبکہ نبی کسی سے ہیلپ نہیں مانگتا سوائے خدا کے یا محمد اور آل محمد سے, کسی اور کا وسیلہ نہیں دیتا. لیکن ادریس نے مدد مانگی اور یہ اوپر گئے. دیکھو اللہ کیسے اسباب کو پیدا کر کے جہاں موت تھی ان کے وہاں لے کر چلا گیا. یہ بتانا چاہا بات کہاں سے کووڈ سے شروع ہوئی اور کہاں پہ آ کے ختم ہوئی. تو اگر تم اللہ سے علاوہ, معصوم کے علاوہ کوئی نہیں بچا سکتا تم کو, جو ہم کو بچا کے یہاں لایا, اس سال کا محرم ہم کو دیا ہے, تو یہ محرم غنیمت سمجھو, یہ محرم بلیسنگ سمجھو, یہ محرم اللہ کی رحمت سمجھو. یہ محرم میں 2 رکعت شکر کی نماز آج کی رات پڑھنا پہلی محرم کی رات ہے, اور یہ 2 رکعت شکر کی نماز پڑھ کے اللہ کا شکر ادا کر کے یہ بولنا کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ موت میرے گھر تک آئی تھی, یہ وائرس میرے گھر تک آیا تھا, میرے دروازے سے واپس چلا گیا. اللہ تو نے مجھے زندگی دے دی. اللہ جب تو نے مجھے زندگی دی اور محرم مجھے دیا, محرم جیسا مہینہ, میرے مولا حسین کی آزاداری کا موقع دیا, آزاداری کا چانس دیا, آج پہلی محرم ہے. اللہ میں تجھ سے دعا کرتا کہ تو مجھے پورا محرم 2 مہینے 8 دن تو مجھے اتنی اچھی زندگی دے کہ میں زیادہ سے زیادہ حسین کی آزاداری کروں, زیادہ سے زیادہ مولا حسین کا ماتم کرو, زیادہ سے زیادہ حسین پہ گریا کرو, اور زیادہ سے زیادہ میں حسین کے لیے کام
کروں جیسا حسین اور حسین کے ساتھیوں نے مل کے اسلام کو سیو کیا, اسلام کو بچا لیا. اللہ give me chance also کہ میں یہ 2021 میں 1443 ہجرہ میں میں بھی کوئی کام ایسے کروں جس سے میرا حسین راضی ہو جائے. ایک صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد پڑھ, اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج. ایک اور صلوات پڑھ لے بابا زمان. 45 منٹ کا میرا سلاٹ, 45 منٹس پڑھوں گا, وقت تیزی سے نکل گیا. تو آج پہلی محرم پورا نصرت امام کے اوپر کہ ہاؤ ٹو ہیلپ امام ان 1443 ہجرہ. یہ سال ہم امام کی مدد کیسے کریں. آج فرسٹ ڈے آف دی ایئر میں نے آپ سے کہا کہ دعا مانگنا کہ اللہ گیو می چانس. پہلی محرم ہے آج, یہ دعا کرو کہ پروردگار اتنا چانس دے کہ یہ سال میں پورا سال میں تیری عبادت کروں. میں بار بار بول رہا ہوں, عبادت صرف نماز کا نام نہیں. تم جاب کر رہے یہ بھی عبادت ہے, تم بزنس کر رہے یہ بھی عبادت ہے, تم ذکر امام کر رہے یہ بھی عبادت ہے, تم لوگوں کی خدمت کر رہے یہ بھی عبادت, یو آر سرونگ دا کمیونٹی یہ بھی عبادت ہے, یو آر ڈوئنگ سم تھنگ فار اسلام یہ بھی عبادت ہے. یہ دعا کر کے اللہ give me chance to serve Islam, give me chance to serve امام حسین, give me chance to serve امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف. تو ہم کو موقع دے. ایک اور پہلی محرم کا ایک عمل دیتا آپ کا, جس کو آغا وحید خراسانی صاحب, ایک عظیم ہمارا مرجع ہے آج کے دور کا, اللہ ان کا سلامت رکھے. اور کئی ہمارے علماء نے لکھا کہ پہلی محرم سے 10 محرم, یہ فرسٹ 10 days ویری ویری امپورٹنٹ دن. یہ وہ 10 days ہے, فرسٹ 10 days کہ جس 10 دن میں اسلام کو لائف مل گئی. اب سننا مجلسوں میں آگے انشاءاللہ, آج تو پہلی مجلس, آگے میں آپ کو بتاؤں گا کیسے اسلام زندہ رہ گیا, کیسے اسلام زندہ رہ گیا. انشاءاللہ لائف ملی, لائف. تو آپ کو بھی لائف چاہتے ہیں لندن میں, if you really need the life you'll get it انشاءاللہ. کیسے؟ پہلی محرم سے, آج فرسٹ محرم ہے نا, آج آپ بولیں گے کافی لیٹ ہو گیا, مجھے کل آفس ہے, لیکن میری ریکویسٹ ہے کہ مجلس کے بعد ٹرائی کرو 2 رکعت نماز, شکر کی نماز, تھینک یو کی نماز, کہ اللہ تم نے مجھے محرم صحت کے ساتھ دیا. یہ سب سے بڑی بات ہے دوستو. یہ باتیں آپ کو کوئی نہیں بولے گا, میں آپ کے اچھے کے لیے بول رہا ہوں, یہ آپ کے بینیفٹ کے لیے بول رہا ہوں, یہ آپ کے فائدے کے لیے بول رہا ہوں کہ 2 رکعت شکر کی نماز صرف اس لیے پڑھو کہ اللہ نے تم کو صحت کے ساتھ محرم دیا ہے. ورنہ تم بیمار ہو جاتے, ہاسپٹل میں رہتے, کووڈ ہو جاتا خدا نہ خواستہ, کوئی اور بیماری آ جاتی, مر جاتے, تو محرم نہیں ملتا. اتنا یہ نورانی دن نہیں ملتے تم کو. جب ملے جس سے 2 رکعت نماز 3 منٹ, اس کے بعد آغا وحید خراسانی اور کافی ہمارے علماء یہ کہتے ہیں کہ پہلی محرم گھر, جب بیٹی کے گھر اللہ کا رسول مدینہ منورہ میں گیا, اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے, اور بیٹی کو 4 تحفے دیے, لیکن میں آج آپ کو ایک ہی تحفہ دے رہا. انشاءاللہ وہ 3 تحفے آئندہ مجالس سے بولوں گا. یہ تحفہ کیا ہے؟ سو سمپل. آپ بھی پڑھو, اپنے بچوں کو سکھاؤ. ہر بچے کو سورہ قل آتا ہے. بیفور دے گو ٹو بیڈ بچوں کو بولو بیٹا ریسائٹ 3 ٹائمز سورہ قل. اپنے سامنے کھڑا کرو, کھڑا کر کے بولو بیٹا ریسائٹ سورہ قل. تم کو میں وہ تحفہ دے رہا اہل بیت چینل پہلی مجلس میں کہ تم کو اندازہ نہیں ہے کہ اگر سورہ قل تمہارا بچہ 3 مرتبہ پڑھے گا تو اللہ کا رسول بول رہا, میں نہیں بول رہا, اللہ کے رسول بول رہے کہ اللہ تم کو ایک قرآن کا ثواب دے گا. یو کین امیجن کہ تمہارے بچے کو ایک قرآن کا ثواب, تم پڑھا رہے تم کو ثواب, تم پڑھ رہے تم کو ثواب, تو تمہارے گڈ ڈیڈز کہاں سے کہاں چلے جائیں گے, تمہارے بیڈ ڈیڈز کیسے ریز ہوں گے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم قرآن مجید کی تلاوت مت کرو. قرآن مجید کی تلاوت کرنا الگ ثواب ہے, یہ سورہ قل پڑھنا الگ ثواب ہے. اور آغا وحید خراسانی یہ کہتے اللہ میرے اس عالم دین کو, اس مرجع کو سلامت رکھے کہ اگر روز محرم میں, پہلی محرم سے 10 محرم تک روز اگر 100 مرتبہ کوئی سورہ قل پڑھے, 15 منٹ سے زیادہ نہیں ہوتا, آپ چلتے پھرتے پڑھ سکتے, واک کرتے ہوئے پڑھ سکتے, دن بھر میں کبھی بھی پڑھ سکتے, صبح شام پڑھ سکتے, گاڑی ڈرائیو کر رہے پڑھ سکتے, ٹیوب میں جا رہے پڑھ سکتے, آفس میں اگر فری ٹائم ہے تو پڑھ سکتے, ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے تو پڑھ سکتے. سو سمپل 100 ٹائم سورہ قل پڑھنے کے بعد آپ مولا حسین کو
ہدیہ کرنا ہے، مولا حسین کو گفٹ کرنا ہے کہ مولا میں آپ کو یہ 100 خل گفٹ کر رہا، آج پہلی محرم ہے، آج دوسری محرم ہے، آج تیسری محرم ہے، آج چوتھی محرم ہے۔ یہ پڑھ کے دیکھو کہ اللہ تمہارے کتنے آبسٹیکلز کو دور کرتا، اللہ تمہارے کتنے ہرڈلز کو دور کرتا۔ آپ کو یقین کرو میری بات پہ، میں تو ایک اسٹوڈنٹ ہوں، میں تو ایک طالب علم ہوں، میں آپ سے بار بار بول رہا، عاشورے تک یہ 1000 خل اگر تم نے مولا حسین کو ہدیہ کر دیا، اور 3 خل پہ 1 قرآن ہے، 100 پڑھو گے تو 33 اپروکسیمیٹلی بول رہا 33 قرآن کا ثواب۔ یو کین امیجن کہ 33 قرآن اگر تمہارے اکاؤنٹ میں آ جائے کہ تم نے 33 قرآن پڑھا، اور واسطہ حسین ابن علی کا ہے، نام بیچ میں حسین ابن علی کا ہے، اس لیے کہ تم نے حسین کو ہدیہ کیا ہے، حسین بیچ میں نام آ جائے تو کیا اللہ تمہارے اس عمل کو رد کرے گا؟ کبھی نہیں کرے گا، اس لیے کہ ہم گناہگار ہیں، لیکن میرے سامنے اگر کوئی حسین کا واسطہ دے دے تو میں پوری کوشش کرتا ہوں اس کی ہیلپ کرنے کے لیے۔ یہ تو اللہ کا محبوب ترین بندہ ہے کہ جس نے اسلام کو بچا لیا، جس نے اس کے دین کو بچا لیا، جس نے اپنے پورے گھر کو لٹا دیا، اس حسین کو بیچ میں رکھے۔ اگر تم کو روز تمہارے اکاؤنٹ میں 33 قرآن آ جائیں تو یو کین امیجن کہ تمہاری دعائیں کیسے قبول ہوں گی، یو کین امیجن کہ تمہارے راستے کیسے کھلیں گے، یو کین امیجن کہ تمہارے آبسٹیکلز کیسے دور ہوں گے، یو کین امیجن کہ اللہ تمہاری زندگی کو کتنا بڑھا دے گا۔ اس کا آخری فائدہ بتا کے مجلس ختم کرنا، صلوات پڑھے محمد والے۔ ایک اور پڑھ لیں آواز سے بولے۔